اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آپ کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک، آپ مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے، مسلح امامت پر نماز کی حالت میں آپ کو قتل کر دیا گیا اور اپنے خالق حقیقی سے آپ جا ملے۔ حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعۃ المبارک 13 رجب کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ہم کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ مجھے ہلکی سی تکلیف محسوس ہوئی، تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے سے دیوار کعبہ سے ٹیک لگا لی۔ جب کعبہ سے ٹیک لگائی تو دیوار کعبہ شک ہو گئی اور میں کعبہ کے اندر چلی گئی اور دیوار جو تھی واپس پھر اپنی جگہ پر آ گئی۔ میں کچھ وقت کعبہ کے اندر بیٹھی رہی اور بچہ میری گود میں تھا۔ کہتی میں نے جب بچے کو دیکھا تو میرا بچہ جو تھا وہ آنکھیں نہیں کھول رہا تھا۔ میں نے اس کا ذکر جناب ابو طالب سے کیا، وہ بھی بڑے پریشان ہوئے۔ ہم جب گھر پہنچے تو مجھے خیال آیا کہ میرا بیٹا محمد بھی میرے انتظار میں تھا، تو میں نے انہیں بلا کر بتایا اور بچہ آپ کی گود میں دیا کہ اے محمد، اللہ نے یہ ہمیں بیٹا عطا کیا ہے اور لگتا ہے کہ اس کی آنکھیں معدوم ہیں۔ آپ نے بچے کو اپنی گود میں لیا، اپنا لعاب دہن بچے کے منہ میں ڈالا۔ وہ بچہ جو آنکھیں نہیں کھول رہا تھا، آنکھیں کھولیں اور مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرات محترم، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کریم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آنکھیں نہیں کھلنے دے رہا تھا، وہ اس لیے کہ جب یہ بچہ آنکھیں کھولے تو سب سے پہلے اس کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑے۔ تو حضرات محترم، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اور سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ تھا۔ تو حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا، جسے آپ کے والد حضرت ابو طالب نے قبول نہ کیا، اس نام پر راضی نہ ہوئے اور کہا کہ ہم ابو القیس پہاڑ پر جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں گے، اللہ ہماری رہنمائی فرمائے اور اس کے مطابق پھر نام رکھیں گے۔ تو ابو القیس پہاڑ پر گئے، عبادت و ریاضت کی، جب واپس لوٹنے لگے تو وہاں سے ایک تختی ملی جس کے اوپر لکھا تھا کہ آپ کو جو بچہ دیا گیا ہے اس کا نام علی ہے۔ آپ نے وہ تختی پکڑی اور واپس آ گئے اور 10 اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے پر دیے اور بچے کا نام علی رکھ دیا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ تختی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر دیواروں کے ساتھ لٹکی رہی جب تک حجاج بن یوسف کا دور آیا۔ اس وقت جب اس نے خانہ کعبہ کو شہید کروا دیا تو وہ تختی بھی غائب ہو گئی۔ تو حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ کا نام جو ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا نام علی تجویز کیا اور گھر والوں نے اسے قبول کیا۔ بہرحال نام اللہ کی طرف سے آئے یا حضور فرمائیں، بات ایک ہی ہے کہ آپ کا نام علی رکھ دیا گیا اور دنیا کے اوپر آپ اس نام سے جانے لگے۔ تو حضرات محترم، آپ کی کنیت ابو تراب کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ ایک موقع پر آپ مسجد نبوی میں کچے فرش کے اوپر لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی پشت مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ کو دیکھ کر فرمایا قم یا ابا تراب، تو آپ اٹھے۔ تو اس وقت آپ کو یہ ابو تراب حضور کا کہنا جو تھا بہت ہی پسند آیا اور اس کے اوپر بہت خوش ہوئے اور آپ کی کنیت ابو تراب مشہور ہوئی اور اسی کنیت کے ساتھ آپ کو پہچانا جانے لگا۔ تو حضرات محترم، آپ کے کئی القابات ہیں۔ آپ ابو الحسن، ابو الحسین، ابو الحسنین، ابو السبتین،
اور اخی رسول کے نام سے آپ جانے جاتے۔ آپ کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب آپ کو پہلا غسل دیا گیا تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں میں آپ کو پہلا غسل دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل دے کر فارغ ہوئے تو بچہ حضرت ابو طالب کو پیش کیا، تو حضرت ابو طالب کو بچہ دیتے ہوئے آپ کی چشمان مبارک میں آنسو تھے۔ پوچھا کہ اے محمد کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا چچا جان، آج میں نے علی کو پہلا غسل دیا ہے، علی مجھے آخری غسل دیں گے۔ تو حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جیسے ہی آپ نے سنا کہ حضور نے اعلان نبوت کر دیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، اور موالی میں حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سیدنا بلال حبشی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جیسے ہی سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا ہے، تو آپ سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ تو حضرات محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سب سے پہلے حضرت علی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے نماز پڑھی۔ آپ نے پیر کے روز اعلان نبوت کیا تو منگل کو حضرت علی نے نماز ادا کی۔ حضرات محترم، حضرت علی کی اس وقت عمر تقریباً 10 سال تھی کہ جب آپ اسلام میں پہلے نمازی بنے۔ تو حضرات محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ کفار مکہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں اور ہر طرف ظلم و بربریت کی آندھی جو ہے وہ آ رہی ہے، تو آپ نے صحابہ کو آہستہ آہستہ مدینے کی طرف جانے کا حکم دیا، اور چند نفوس قدسیہ جب مکے میں رہ گئے تو کفار مکہ کو یہ خیال آیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مدینے میں جا کر اقتدار حاصل کر لیا تو کل کلاں کو یہ ہم سے انتقام نہ لینا شروع کر دیں، کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ استغفار کام تمام کر دیا جائے، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورے کے اندر یہ طے کیا کہ تمام قبیلوں کا ایک ایک جری بہادر آدمی آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرے، جب حضور باہر نکلیں تو ان کو ختم کر دیا جائے، معاذ اللہ استغفار۔ جب یہ مشورہ مکمل کر کے اس کے اوپر عمل کرنے لگے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے آپ کے اوپر جبریل امین اللہ کی وحی لے کر آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہجرت کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ اے علی، تو میرے بستر کے اوپر سو جا، اور جب صبح ہوگی تو لوگوں کی امانتیں ان کو واپس لوٹا کر مدینے آ جانا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ ہے، کفار آپ کے گھر کو محاصرے میں لیے ہوئے ہیں۔ آپ گھر سے نکلنے لگے تو آپ نے اپنی مٹھی میں کچھ خاک پکڑی، کچھ مٹی پکڑی، اور گھر سے باہر نکلے اور سورہ یاسین کے ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے وہ مٹی ان کافروں کے سروں پر پھینکی، اور آپ وہاں سے نکل گئے۔ کافروں کو پتہ ہی نہ چلا کہ نبی یہاں سے گزرا ہے یا نہیں گزرا۔ اور کچھ وقت کے بعد ایک بندے نے آ کر ان نوجوانوں سے پوچھا کہ تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم محمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ آدمی بولا کہ محمد تو کب کے جا چکے اور وہ تو اپنے سفر پر روانہ ہیں، تم کیوں یہاں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے جان کر حضور کے گھر کو دیکھا، بستر پر محسوس کیا کہ کوئی سو رہا ہے، کہنے لگے یہ محمد ہی ہیں۔ جب رات گزری، صبح ہوئی، حضرت علی بستر سے اٹھے تو یہ سارے کفار اپنا ناکام منہ لے کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ حضرات محترم، حضرت علی تلواروں کے سائے میں، تیروں کی برسات میں بھی کسی خوف کے بغیر حضور کے بستر پر سوئے۔ جانثاری کا یہ عالم تھا، پتہ بھی چل رہا تھا کہ یہاں تلواروں کے وار ہو سکتے ہیں، تیروں کی بارش ہو سکتی ہے،
لیکن پھر بھی حضور کے حکم پر آپ کے بستر پر سو رہے ہیں۔ بعد میں کسی نے مدینے میں جا کر پوچھا کہ اے علی، جب تو حضور کے بستر پر سو رہا تھا تو اس خوف میں تجھے نیند کیسے آئی؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اس روز جو میں سویا ہوں تو بڑا ہی بے فکر ہو کر سویا، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے مجھے کہا تھا کہ اے علی، تو صبح اٹھ کر یہ امانتیں دے کر مدینے آ جانا۔ تو مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی لٹاؤں گا اور مدینے میں بھی جاؤں گا۔ تو اس حوالے سے میں بڑا مطمئن اور بڑے اطمینان کے ساتھ اس بستر پہ سویا۔ حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا بلوغت کو پہنچیں تو تمام قریش کے بڑوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ دیا جائے۔ آپ ہر ایک کی درخواست سن کر یہ فرماتے کہ میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی درخواست پیش کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی یہی کہا کہ اے عمر، مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ تو یہ سب جب اپنی اپنی درخواستیں پیش کر کے آپ کی سب لوگوں کی درخواستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، تو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، حضرت سعید بن معاذ یہ مسجد نبوی میں مشورہ کر رہے ہیں، اور مشورہ کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچے کہ حضور نے سب کو تو مسترد کر دیا ہے، کیوں نہ علی کو بھیجا جائے کہ وہ سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگ لیں۔ اٹھے اور مشورہ کرنے کے بعد علی کی تلاش میں نکلے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک انصاری کے باغ میں اپنے اونٹ کو پانی پلا رہے ہیں۔ آگے بڑھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف بڑھے اور استقبال کیا، بیٹھے، پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی تکلیف کی؟ تو کہا اے علی، حضور نے سب کو فاطمہ کے رشتے میں درخواستیں جو تھیں وہ مسترد کر دیں، تو حضور سے فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں مانگتا؟ حضرت علی فرمانے لگے اے ابو بکر، تمہیں معلوم ہے کہ میں تنگ دستی کے عالم میں ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب رسالت کی وجہ سے میں انہیں کچھ عرض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو آپ میرے دل کی جو خواہش تو ہے لیکن میں اس کو زبان پر حضور کے سامنے لا نہیں سکتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اے علی، حضور کی بارگاہ میں مال و دولت کی کوئی قدر و قیمت نہیں، تیرا جو مرتبہ و مقام حضور کی بارگاہ میں ہے وہ کسی کا نہیں، تو اٹھ اور جا کر حضور سے فاطمہ کے رشتے کی درخواست پیش کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، اپنا اونٹ گھر پہ باندھا اور سیدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی طرف چل دیے۔ اس وقت حضور حضرت ام سلمہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، حضرت ام سلمہ نے پوچھا کون؟ تو بجائے کہ حضرت علی جواب دیتے، حضور نے جواب دیا اے ام سلمہ، جلدی سے دروازہ کھول، دروازے پر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ ہے کون؟ کہا اے ام سلمہ، وہ میرے چچا کا بیٹا علی ہے، تو تم جاؤ اس کے لیے دروازہ کھولو۔ آپ گئیں اور دروازہ کھولا، تو جب دروازہ کھولا تو علی دروازے پر رکے رہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تک میں اپنے حرم خانہ میں واپس نہیں لوٹی علی دروازے سے اندر نہیں آئے۔ جب میں اپنے حرم خانہ میں پہنچ گئی، علی اندر آئے اور آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا علی ابن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور حضرت علی حضور کے پہلو میں بیٹھ گئے، سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں زمین پر ہیں، لبوں پر کچھ لا نہیں رہے، اور ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے چند لمحے جب ایسے دیکھا تو پوچھا اے علی کیسے آئے ہو؟ حضرت علی خاموش ہیں، زبان سے کچھ عرض نہیں کر رہے۔ کہا کہ اے علی، مجھے پتا ہے کہ تو شرم و حیا کی وجہ سے، تو ادب کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں رہا، تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جو تیرے دل میں ہے وہ بات اپنی زبان پر لا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ،
آپ نے بچپن میں ہی مجھے اپنے والدین سے لے لیا تھا اور میری پرورش آپ نے کی، پالا آپ نے، تربیت آپ نے کی، اور میں آپ کے زیر سایہ پلا بڑا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خواہش ہے، میری عاجزانہ درخواست ہے کہ اگر آپ مجھے اپنا غلام بنا لیں، اپنی دامادی میں مجھے شرف عطا فرما دیں، تو آپ کی ذرہ نوازی ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب علی کی زبان سے یہ بات سنی تو آپ نے یہ بات سن کر ابھی کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ اللہ کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی سے کر دیا ہے۔ تو آپ نے علی کو کہا کہ اے علی، تمہارے پاس رشتے کے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس ایک اونٹ ہے، ایک شمشیر ہے، ایک زرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم مجاہد آدمی ہو، اونٹ بھی رہنے دو، شمشیر بھی رہنے دو، چلو زرہ پہ بات بن سکتی ہے۔ تو آپ نے وہ زرہ کا کہا کہ اسے بیچ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ بیچنی چاہی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ خریدی اور 400 درم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، اور ساتھ ہی وہ زرہ جو تھی آپ کو ہبہ کر دی، تحفے میں دے دی۔ آپ نے وہ 400 درم پکڑے اور حضرت ابو بکر صدیق کو دیے اور کہا کہ یہ شادی کے سامان جو ہے وہ آپ لے آئیں، اور حضرت سلیمان فارسی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ گئے اور سامان لے کر آئے اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا۔ آپ نے حضرت علی سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کی موجودگی میں آپ کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا سے کر دیا۔ حضرات محترم، یہ اعزاز سیدنا علی المرتضیٰ کو حاصل ہوا کہ آپ کے نکاح میں سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور غدیر خم کے موقع پر فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس شہادت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ دوسری ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔